بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. So today we will learn about adverbs and adverbs of time and place. Ẓarf al-Zamān, zaman like zamana, right? Time, and then Ẓarf al-Makān like place. Ẓarf al-Zamān, Ẓarf al-Makān. So first, what is Zarf actually, right? So like Zarf, literal meaning, I think in Urdu we also use this Arabic word. Zarf means like container, right? Like zuruf, we learned that word, right? So the literal meaning of Zarf is container. Zarf is basically are the words that indicates the time or place of an action, like where or when the action is happening, or when the action was performed, and where the action was performed, right? So those are called zarf or zuruf to indicate the word that indicates the time or place of the action. So there are two types of zarf: Ẓarf al-Zamān, adverb of time in English, adverb of time, and Ẓarf al-Makān, adverb of place, right? So time of the action, place of the action. So when we say time, like we were going to say like when will give you the answer of this. And then when we say place, where, right? So when and where will give you the answer of that. So these are called zarf in Arabic. So in English we say adverbs, but in Arabic we say zarf. And zarf are also ism, right? Because we know there in Arabic there are only three parts of speech: ism, fail, and harf. So zarf also fall under ism category, like pronouns, ismul ishara, relative pronouns, all those like things are also part of ism. So zarf is also indirectly ism as well. So let's review the Ẓarf al-Zamān first. So Ẓarf al-Zamān, Zamān means like zamana, adverb of time, adverbs of time. So these are the words that indicate when an action takes place. Let's give you answer when. So let's say al-yawm, like today, action was occurred today. Ghadan means like tomorrow. Amsi, yesterday. Sabahan, like morning, in the morning. Like laylan, night. Hinan, like at a time, at a certain time. Sa'a, like also like for an hour. Abadan, always or eternally. So all these, if you see, they are giving you the answer of when. So when the action was performed today, tomorrow, yesterday, in the morning, in the late afternoon, right? Or in the night, at night, or at a particular certain time, or at a particular hour, or always. So all these words, if you see, all these words are going to give you the answer of when. Now, Ẓarf al-Makān is where the action is taking place or was taking place. So words that indicate where an action occurs, right? Now, like amama. Now, amama means in front. So action was occurred in front, like something was happening in front of someone or behind someone, above, below, right? So these are also all giving you answer of where. So amama, in front, khalf, or khalf we can say, behind, fawqa, above, tahta, below, inda, at or near, huna, here, hunaka, there, baina, between. So there are a few more, but like this is the most recurring ones. All these going to give you answer of where the action was occurred, or where an action occurs. Okay, let's just do some quick exercise and then we'll go some more deeper topics. So it's simple. Identify whether the following is Ẓarf Zamān or Ẓarf Makān. Zama means like will give you answer of when. Makān will give you answer of where. So Yawmul Jum'ah, the day of Jum'ah. Ẓarf Zamān. Yawm is Ẓarf Zamān, right? Because it's telling you like when, right? When? On the day of Jum'ah. You can say maybe Khalf al-Masjid. Ẓarf Makān. Ẓarf Makān, right? Because it's giving you answer when, where, sorry, right? Behind the mosque and stuff, right? Sabahan, like morning. Ẓarf Zamān. Ẓarf Zamān is well, right? Sabahan, when? In the morning. Fawqa al-Jabali. Ẓarf Makān. Ẓarf Makān, right? Because it's telling you like where, above the mountain and all those, right?
Now let's check the grammatical behavior, right, of Zarf. So that's a little bit like very important, right, because it has a couple of concepts. So that's why I thought to cover this first and then move to the other topic. In terms of when and where we understand, right, which we can find out like the Zarf, this is the Zarf. But in terms of Arab or in terms of grammatical behavior, like they normally fall under what? Like are they Morab, they are Mabnī, are they normally take Fatha, right? Or Kasra, these kind of scenarios. There are a few scenarios I try to cover in this slide. So grammatical behavior of Zarf. So the first one is Zarf is usually Morab. So when we say Morab, it means Zarf normally declines. So when we say decline means like Nasab they may have Fatha, in Jar they may have Kasra. So normally, right, or usually they are Morab or they basically declines. So the most Zurufs or Zarfs are declinable and appear in Nasab. Mainly they appear in Nasab status. Normally Rafa status they normally doesn't appear if they are Morab, but the Morab one or the one those declines normally appears in Nasab status. That's why if you see like in the previous example, you see Laylatal, right? Laylata, not Laylatul, Laylatal Qadr, you see. Tahti, you see Tahti, why? Because of min. Because of there was a Ḥarf Jarr, so Tahta become Tahti. But normally if there is no Ḥarf Jarr, it will be Tahta. So normally the most of the adverbs, whether it's some adverb of time or adverb of place, are declinable, and if they are declinable, they normally appear in Nasab status mostly. Right? So they become mansoob, right, with fatha. So a couple of examples like jealous to yawman. Now yawman is like jealous to I sat. It's a verb, right? Jealous to I sat. Like fa'altu, jealous to I sat. Now I said when? I said one day. Right? Yawman, like one day. Because the day is a nakir, it's not a specific day, right? Just I said one day. So that's why you see yawman. Now you see in nasab status. It's not yawmun, it's not yawme, it's yawman. I said one day. All right. So just a side note, like when you use yawm without al, it's a nakira, like it's like a day, right? Any day. But when you say al yawm, because you put al, right? Now it's a definite. So you said today. So, al yawm or al yawm is it gets translated as today. But without al, it would be just any day, right? Can be any day. So I said one day. Sirtu, like I walked masa'an in the evening. But the important thing is nasab status, right? Like they appear in nasab. All right. And also the zuruf has another grammatical name or term. It's called maf'ulun fihi. We also say them like we learn maf'ulun bihi, right? So this is maf'ulun fihi. Grammatically, we also say maf'ul. And normally the maf'ul appears in nasab status, right? Like maf'ulun bihi. Like in a jumla failure, right? Maf'ulun bihi is the object, and objects or maf'ul are always in nasab status, right? So this is maf'ulun fihi. It's also called maf'ulun fihi. Like zuruf or zarf are called maf'ulun fihi. That's why they normally are in nasab status, because mostly the objects or maf'ul are in nasab status, right? That's the normal or a usual case, but there are some other things as well. The second one is, but some zarf can be mabni as well. Like some adverbs are mabni as well. And when we say mabni means they always look like same, whether they are in rafa status, nasab or jar status, they always look like same, right? So they won't change their status by changing the haraka of the last letter. So some zarf are zuruf or zarfs are mabni, like indeclinable. That means their form does not change regardless of position, right? So, and some of them are like this. قدامه خلفه تحته فوقه بعده قبله. Okay, so these are some of the mabni zuruf or zarfs. They remain mabni on dhamma. Now this is the grammatical term. They remain mabni on dhamma means mabni ala dhamma means like they normally like when they are mabni they will have a dhamma on them. Like a last letter would have dhamma. So mabni ala dhamma means the last letter would have dhamma on it. Mabni ala dhamma or mabni on dhamma. قدامه خلفه, that's why you see dhamma, right? خلفه تحته فوقه بعده قبله. They will have normally, if they are mabni, they will have dhamma on it. But when? So there are two cases, right? So they remain mabni. So the very interesting usage of these actually, they normally remain mabni. But when?
when they are not mudaf to another noun. If they are not playing a mudaf role, if they when they appear, let's say like qablu or ba'du, right? If it is appearing just as a single word without playing a role of mudaf, then they will be mabni. If they are not mudaf, okay. And I will give you more example like in future slides. You will see it, but it's a very important concept. So try to grasp it. And then also they stand alone, or the related noun is implied. So, all right. So they remain mabni when they are not playing a mudaf role, or they are just a standalone, or the noun they are relating to, it's understood or it's implied. Like you won't see it; it's just implied, or you can say inside of it, right? And also they will not be playing a role of mudaf. So these two cases, if that's the case, the noun that they are referring to is not shown, is implied, is understood, is hadaf, you can say is mahzuf, and also they are not mudaf, then they will be mabni on dhamma or mabni ala dhamma. Okay, I'll give you more examples, and inshallah it will understand better. Let's say just one example. Like, so ji'tu min qablu. Now, if you see min, what is min? Ḥarf Jarr, but still qablu is not qabli. Although it is preceded by a Ḥarf Jarr, but still you see qablu because it's mabni. All right, because right now it's mabni because so ji'tu means I came, min qablu before or from before, you can say, or earlier. I came earlier or I came before, right? I came before. Now, right now it is not playing a mudaf role. It's not a mudaf to any noun. There is no mudaf on ilayh, right? So there is no mudaf. So this first condition fulfilled. Also, I came before, like this. It is used as standalone, right? It's just a standalone. It is the thing that it is related to is not shown here, like or not, there is no noun visible here further, right? It is just a standalone word used as is just for itself, right? So it's not playing a role of mudaf, and it is a standalone word. It is used right now in the sentence, so it is mabni. So ji'tu min qablu. So although even we are seeing a harf jar, but still it's mabni, right? Because it's mabni, so that's why it's mabni on dhamma. Mabni ala dhamma, it's just why dhamma is there. Min is not affecting anything on it because it's a mabni word. Mabni, they do not change their statuses, right? They stay as is. They do not change whether they are in rafa status, nasab, or in jar status. Although it's jar status, right? Why? Because it's coming after min, right? So it's a ismul majroor. It's majroor, but it is not showing it with kasra because it's a mabni word. It's mabni ala dhamma. So that's just a regular example, but it's from Quran, right? So ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. It's showing very small here. So anyway, so here if you see min qablu, so here it is appearing with dhamma because here it is used as a standalone word. There is no role of mudaf here, no mudaf ilayh, so it's not playing a mudaf role. So that's why it is used as a mabni word. Right? Clear? So min qabl. So if you see, like, translate from here, فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ. So when they came to them, the clear, but they would not believe. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. They would not believe bima, in what? كَذَّبُوا. They had rejected. When? Before. Before. They had rejected before. So they were not going to believe what the. So here it's a standalone word. It's appearing as a standalone. It's not playing a mudaf role. So it is mabni here. All right. So that's pretty important concept. So because you will see it as a mudaf as well a lot. Now, some zarf may play as a mudaf role as well. So zarf as a mudaf ilayh. Sometimes some zarf or adverbs, they often come as a compound in mudaf ilayh structure or izafa structure. Right? How? Let's check some example. Sirtu yawm al-jumu'ati. So sirtu yawm al-jumu'ati. I walked on Friday. Sirtu, like, is a verb, right? So I walked on Friday. Yawm al-jumu'ati. Now here yawm. When did I walk? Yawm, right? Yawm al-jumu'ati. So yawma is maf'ulun fihi. It's a nasab status with fatha. But here if you see, it's a mudaf ilayhi, like yawm al-jumu'ati.
the day of Friday, right? Something like if you translate like the day of Friday, but Yawm al-Jama'ati normally we just say Friday, right? So this one here is a mudaf ilayh construction. Yawm al-Jama'ati. Jalastu, I sat. Fawq al-kursi, right? On the chair or above the chair. Jalastu fawq al-kursi. Now fawqa is in nasab status, you see, right? Because it's a maf'ulun fihi. It's normally they appear in nasab, but if you see, it is a mudaf ilayh construction. Fawq al-kursi. Sa'adhabu ba'da ad-darsi. Right? I will go after the lesson. Ba'da ad-darsi. All right. So in this case, the zarf is mudaf and must be followed by mudaf ilayh. So here we already saw that. So some zarfs are usually mabni, as in based on previous slide, but when they act as a mudaf, they must take regular Arab ending, like any other noun, right? So like all these are mabni if they are not mudaf. But if they play a mudaf role, then they are not mabni anymore. They will show their Arab or their regular endings as regular. Like in nasab, they will be taking fatha. In jar, they will be taking kasra as well, if they are mudaf, playing a mudaf role. But if they are just a standalone word, they will be mabni ala dhamma, mabni on dhamma. They will appear as dhamma. Then they're standalone. So let's say for this example, right? If you go ji'tu min qablu, so like I came before. So the same example from before, right? So now here, this is a standalone, right? I came before, and also it's not playing a mudaf role here. But in this sentence, ji'tu, I came. When did I come? Qabla al-fajri, before the dawn, right? I came before the dawn. So here, it is playing a role of mudaf, right? Like qabla al-fajri, mudaf ilayh. Qabla al-fajri, mudaf ilayh with kasr. So now because this qablu is playing a mudaf role, so it's not mabni anymore. It's not mabni ala dhamma. Now it is become a maf'ulun fihi. So that's why it is showing its i'rab or its ending is changing with fatha. Normally like maf'ulun fihi, as I mentioned, they are normally mansub or nasab status. So ji'tu, I came before the dawn, before the fajr, you can say, right? So when they play a mudaf role, they will not be mabni anymore. They will show their endings with regular Arab as usual. They will become morab. So now qabla is now mudaf, so it became morab, right? And take fatha. Zarf preceded by Ḥarf Jarr. Now here, if you see, there is no Ḥarf Jarr. Now we are adding another case to it. So what if there is a Ḥarf Jarr coming up before them? So zarf preceded by Ḥarf Jarr, normally like sometimes the zarf is preceded by a preposition as well, like Ḥarf Jarr. So like fil layli, right? So in the night. So now when fi is appearing, so if a zarf is morab, then it will take kasra, right? Definitely it will show like fil layli, in the night. It will take kasra. But if a zarf is mabni, right, and it's not playing a role of mudaf, then even there is a Ḥarf Jarr, it will still be taking dhamma. It will not going to take kasra because it's mabni, right? If it is not playing a mudaf role and all those, right? Clear? So it's just a concept is clear. But here let's say mim ba'adi salati, right? After the prayers. So now here if you see, because this ba'adi is playing a mudaf role. Ba'adi salati, after the prayer. This is a mudafun ilayhi in jar status. So that's why it is taking kasra, because it is preceded by a Ḥarf Jarr. So mim ba'adi salati. अगर यहाँ पे let's say Ḥarf Jarr नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? फिर हम बोलते हैं ba'da salati. ठीक है ना? अगर Ḥarf Jarr नहीं होता तो ये क्या होता? ba'da salati होता, राइट? बट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे Ḥarf Jarr आ गया, तो ये बन गया मिम ba'di salati. क्यों? क्योंकि ये बेसिकली मुदाफ है ना. तो जब मुदाफ अगर हो, आपका एक ज़र्फ मुदाफ का रोल प्ले कर रहा हो, तो फिर वो उसकी एराब या उसकी एंडिंग जो है वो चेंज होती है, वो मोरा बन जाता है. लाइक अगर वो कोई हर्फ जर नहीं है, नॉर्मल है, तो वो नसब में होगा. अगर हर्फ जर है उससे पहले, तो वो फिर कसरा के साथ जर मजरूर शो करेगा अपना इसे. ठीक है. तो इन दिस केस ज़र्फ बिकम्स मजरूर ड्यू टू हर्फ जर. तो यहाँ पे ये मजरूर बन गया हर्फ जर. सेम थिंग हेयर, लाइक मिन तहत सरीरी, from under the bed, right? Under the bed. तहत सरीरी. So because of min, ये तहती बन गया. ठीक है ना? लेकिन अगर ये मबनी, अगर ये मुदाफ ना होता, ये बादा या तहता, अगर ये मुदाफ का रोल प्ले नहीं करता, तो फिर ये मबनी होता. ठीक है. फिर ये दम्मा के साथ ऐसे लिखा हुआ होता, मिन कबलू या मिन बादू, इस तरह लिखा हुआ होता. फिक्स फॉर्म होती है इसकी, अगर ये मुदाफ ना होता. तो अगर ये मुदाफ के रोल में आए, तो फिर ये मोरब होंगे,
یہ ویری اس کا انٹرسٹنگ اس کا وہ یوسیج ہے. اگر یہ اسٹینڈ الون آئے لائک قبل بعد خلف امام اور دو قدام، تو یہ پھر جو ہے وہ مبنی علی الضمہ ہوں گے، ضمہ ان کے لاسٹ لیٹر پہ ہوگا اگر یہ اسٹینڈ الون ہو اور مضاف کا رول پلے نہیں کر رہے ہوں تو. اور اگر یہ مضاف کا رول پلے کر رہے ہیں اور اسٹینڈ الون نہیں ہے، مضاف الیہ بھی ہے ان کے ساتھ، تو پھر یہ آپ کے معرب بن جائیں گے اور یہ پھر اپنا اسٹیٹس شو کریں گے ود اعراب. اگر کوئی حرف جر نہیں ہے تو یہ ود فتح کے ساتھ ہوں گے، منصوب ہوں گے. اور اگر ان سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہے تو پھر یہ مجرور بھی ہوں گے ود جر اسٹیٹس ود کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ تھے اس کے مختلف کیسز. اچھا یہ میں نے اس میں جب ہم وہ کر رہے تھے مضاف مضاف الیہ، تو وہاں پر یہ میں نے کور کرایا تھا. تو آئی تھنک اٹس گڈ ٹو ہیو اٹ ہیئر ایز ویل بیکاز دے آر ظرف as well, right? And then now we are learning Zarf, so I think it's good to review them again. تو وہاں میں نے کہا تھا ان کو اسپیشل مضاف، ٹھیک ہے نا. جب ہم مضاف نہیں پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ اسپیشل مضاف ہیں. کیوں کہا تھا ہم نے اسپیشل مضاف؟ کیونکہ نارملی مضاف جو ہوتا ہے وہ پوزیشن شو کرتا ہے، بلانگنگ شو کرتا ہے، رائٹ؟ لائک دیٹ سم تھنگ belongs to someone, like with of, right? Normally you will see an of in the translation as well, like house of زید، رائٹ؟ تو یو ول سی آف ٹرانسلیشن کے اندر آپ آف بھی دیکھیں گے، لائک زید کا گھر، اس طرح سے. لیکن یہ ہم نے ان کو اسپیشل اس لیے کہا تھا کہ یہ جب ان کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو ان میں کوئی بلانگنگ یا پوزیشن شو نہیں ہوتی. ان میں کوئی نہ تو آف نظر آتا ہے، نہ کوئی ایسی کوئی بلانگنگ شو کرتے ہیں یہ. لیکن رول سارے فالو اسی کے کرتے ہیں. لائک آپ کا جو مضاف ہوگا وہ لائٹ ہوگا ود نو ال، اینڈ اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ جو ہوگا وہ کسرہ کے ساتھ جر اسٹیٹس میں ہوگا. تو رول گرامیٹیکلی یہ فالو کرتے ہیں مضاف الیہ کے، لیکن ٹرانسلیشن وائز یا ویسے بلانگنگ یا پوزیشن شو نہیں کرتے. اس لیے اس کو ہم نے اسپیشل مضاف کہا تھا. اور یہ ہیں سارے کے سارے ظرف. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایڈورب آف ایدر ایڈورب آف ٹائم، یا تو ظرف الزمان ہے یا ظرف المکان ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یاد ہوگا، دیکھیں وہاں پر یہ وہی ایگزیکٹلی وہی سلائڈ ہے جو میں نے وہاں مضاف الیہ میں کور کی تھی. تو آل یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب اسپیشل مضاف، ان کو ظرف کہتے ہیں ہم، کیونکہ یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کے وین یا ویئر کا آنسر دے رہے ہوتے ہیں. لائک وین، ٹھیک ہے نا، تو ان فرنٹ آف، بیہائنڈ، ٹھیک ہے نا. ویئر لائک ابو، انڈر. تو یہ آپ کا وین اور ویئر کا آنسر دے رہا ہے. تو یہ سم اس میں ظرف الزمان ہے، سم اس میں ظرف المکان ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا یہ فوقہم، ٹھیک ہے نا. فوقہم آپ کا مضاف الیہ ہے، کیونکہ ہم از اے پروناؤن، ٹھیک ہے نا، اٹیچ پروناؤن. تو فوقہم، ٹھیک ہے نا. تو یہ مضاف الیہ بن گیا آپ کا. ابو دیم، تحتہم، انڈر دیم اور بلو دیم. تو کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو اب یہ فوقو یا تحتونی ہے، اب یہ آپ کا ڈکلائن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اعراب چینج ہو رہے ہیں. اور پلس یہ دیکھیں اس سے پہلے حرف جر بھی ہے، تو اس لیے کیا ہوا؟ یہ فوقی بن گیا، تحتا یا تحتا بن گیا تحتی. تو من تحتہم، ٹھیک ہے. فوقہم تحتہم، دے آر ڈکلائننگ ناؤ بیکاز دے آر پلئنگ اے مضاف رول. اگر مضاف نہیں ہوتے یہ تو پھر من قبلو ہوتے ہیں، یا من فوقو ہوتے ہیں، من تحتو ہوتا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها، ٹھیک ہے نا، تحتها من. اب یہاں پر بھی ڈکلائن کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک مضاف ہے، تحتها یہ پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے، تو مضاف الیہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ڈکلائن کر گیا. اب یہ نہیں کیا ڈکلائن، دیکھیں من قبلو، یہاں پر یہ اسٹینڈ الون آیا ہے. قبلو اسٹینڈ الون آیا ہے، یہ مضاف کا رول پلے نہیں کر رہا، اسٹینڈ الون ہے، تو اس لیے یہ مبنی ہے علی الضمہ، ضمہ کے ساتھ مبنی ہے. من قبلو لائک بفور. یہ ٹرانسلیشن میں کہیں اس طرح لکھا ہوگا بفور. دس از واٹ وی ور گیون بفور، ٹھیک ہے نا. دس ون از مبنی علی الضمہ قبلو، بٹ ہیئر یہاں پہ کیونکہ یہ مضاف کا رول پلے کر رہا ہے، تحتی، یہ والا بھی، یہ والا بھی، یہ سب مضاف کا رول پلے کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے ڈکلائن ہو رہے ہیں، ان کے اعراب چینج ہو رہے ہیں. لاسٹ لیٹر پہ حرکت جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے دیکھیں حرف جر سے پریسیڈڈ بائی حرف جر، تو اس لیے یہ سب مجرور ہیں یا ود کسرہ کے ساتھ ہیں. اور بھی اگزامپل ہیں. یہ بھی میں نے جب وہیں پر جب یہ مضاف کروایا تھا تو وہاں کور کی تھی. دیکھیں یہ ساری کی ساری ان کے یوسیج ہیں. فوق، تحت، قبل، بعد. اب دیکھیں فوق ثم صبو فوق رأسہ، ٹھیک ہے نا، ابو ہز ہیڈ اور ابو دیئر ہیڈس، پورا مضاف الیہ. فوق رأسہ، ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ بن رہا ہے. تو فوق رأسہ جس کا یہ کسرہ کے ساتھ ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو فوق رأسہ. تو ومن تحتی، اب یہاں من ہے شروع میں تو اس لیے تحتی بن گیا. تحتی ارجلہم، تو یہ ارجلی مضاف الیہ ہے.
تو یہ چین کنسٹرکشن ہے، لائک مضاف مضاف الیہ پھر مضاف مضاف الیہ، تحتی ارجلہم، ٹھیک ہے نا، انڈر دیئر فیٹ. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اب دیکھیں بعد حین، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، حین کسرہ کے ساتھ، یہ مضاف الیہ ہے، بعد مضاف. مضاف کے رول میں آئے گا تو ڈکلائن ہوگا، ٹھیک ہے نا. مضاف کے رول میں جب بھی کبھی آئیں گے سب کے سب دیکھیں ڈکلائن کر رہے ہیں، اس کی جو ہے چینج ہو رہی ہے حرکت، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ڈکلائن کر رہے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. اب دیکھیں یہ بھی آپ کا مضاف مضاف الیہ ہے، ڈبل ٹرپل مضاف الیہ. یہ مضاف ہے، پھر یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف بھی ہے اس کا، شمس کا، شمس مضاف الیہ قبل طلوع الشمس. تو اگر ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا بیسیکلی اس طرح سے ہوگا نا، بفور دا رائزنگ آف دا سن، لائک دیور ٹو آف ہوں گے، بفور دا رائزنگ آف دا سن، بٹ ویسے نارملی بفور دا سن رائزز اس طرح ٹرانسلیٹ کر دیں گے. لیکن اگر لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ جائیں گے تو آپ اس طرح بولیں گے بفور دا رائزنگ آف دا سن اور بفور دا سن سیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب دیکھیں سب کیا ہو رہے ہیں، آپ کا ڈکلائن کر رہے ہیں. یہ بھی یہاں پر اسی طرح. تو یہ جس سمری ہے، لائک ظرف الزمان is basically adverb of time, ظرف المکان adverb of place. There are just few examples here. صباحا غدا اليوم تحت فوق ماما. These are just meanings. ظرف is flexible in grammar. It can be معرب, it can be مبنی, used independently یا پھر مضاف مضاف الیہ کے طور پہ بھی آتے ہیں، اضافہ کے طور پہ بھی آتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی بھی آتے ہیں، لائک من قبل انڈیپینڈنٹ بھی آتے ہیں، اضافے کے طور پہ بھی آتے ہیں. They can be modified by preposition as well if it is معرب اور مضاف. ٹھیک ہے نا، اگر مضاف ہیں تو preposition ان کو modify کر دیتا ہے، لائک کسرہ لگا آ جاتی ہے. اگر مضاف نہیں ہیں اور انڈیپینڈنٹلی آ رہے ہیں تو پھر آپ کا preposition سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لائک من قبل. preposition اگر ہے بھی تو بھی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر بھی دمہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں پر یہ مضاف نہیں ہے، یہاں پہ انڈیپینڈنٹ آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو پریپوزیشن اونلی ماڈیفائی کرے گی، ان کو افیکٹ کرے گی جب یہ مضاف ہوں یا آپ کا کیا ہوں، انڈیپینڈنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، مضاف مضاف میں لے کے رول میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ واٹ ایور دا کیس، چاہے یہ معرب ہیں، مبنی ہیں، مضاف ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ آلویز ریلیٹ ٹو ٹائم اور پلیس، always describe when and where the action occurs. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.